سب سے پہلے میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی آمد پر آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ہی نہایت واجب القدر حضرت علامہ مولانا قاری رب نواز سلطانی صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد فضل چشتی صاحب، ہم آپ کو بھی تہہ دلوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی مہربانی کہ آپ بندہ ناچیز کے عرض کرنے پر تشریف لے آئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی خطیب تو نہیں ہوں، لیکن استاد صاحب کے سامنے سبق سنانے کی غرض سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ سب مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اللہ مگر، اللہ تاکید کے لیے آیا ہے، اللہ رحمت للعالمین، ہم نے یا رسول اللہ آپ کو ایسے ہی اپنا پیغمبر ہی صرف نہیں بنا کے بھیج دیا، بلکہ ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت شیش علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے رحمت لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو رحمت لے کر آئے۔ الغرض 1,23,000 کم و بیش انبیاء کرام جب تشریف لے کر آئے تو رحمت لے کر آئے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی شان کے مطابق ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یعنی اس سے کیا معلوم ہوا کہ عالمین کے اندر جس کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کا خالق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کر آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہان میں کون سی چیز موجود نہیں؟ جہان میں انسان بھی موجود، جہان میں جانور بھی موجود، جہان میں انسان بھی موجود، جہان میں جانور بھی موجود، جہان میں نباتات بھی موجود، جہان میں حیوانات بھی موجود۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحر و بر کے لیے رحمت بن کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ مسلمان تو مسلمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لے کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لے کر آئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف سے واپس تشریف لے کر آئے، صبح کے وقت آپ جب اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر آئے تو ایک لونڈی کو دیکھا جو کہ آٹے کا تھیلا اپنے کندھے پر اٹھائے رو رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو رو کیوں رہی ہے؟ تو عورت عرض کرنے لگی، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار تھی لیکن پھر بھی میرے مالک نے مجھے آٹا پیسنے کے لیے بھیج دیا، اب مجھے دیر ہو چکی ہے، وہ میرے ساتھ ناراض ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تیری سفارش کر دوں گا اور آٹے کا تھیلا تو مجھے دے دے، آٹے کا تھیلا تو مجھے دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آٹے کا تھیلا اٹھایا، اس کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ اس کے مالک کے دروازے پر پہنچے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی، وہ باہر آیا اور عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کبھی ہمارے محلے میں نہیں آئے لیکن آج کیسے تشریف لے کر آئے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ بیمار تھی اس وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ تو وہ عرض کرنے لگا کہ اے محمد آپ یہاں پر ٹھہریے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، وہ اندر گیا، اپنے گھر سے تورات لے کر آیا، اپنے قبیلے والوں کو بلایا اور سب سے کہنے لگا کہ یہ دیکھو، آخری نبی کی نشانی یہ تھی کہ جب وہ معراج کر کے واپس آئیں گے تو وہ لونڈیوں کا بھی وزن اٹھائیں گے، لہٰذا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے مسلمان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے لیے بھی رحمت۔ وہ کس طرح؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام جب آپ سے لغزش ہوئی، جنت سے نکالا گیا تو آپ نے اپنے لیے توبہ کی، بخشش مانگی لیکن قبول نہ ہوئی۔ تو کس طرح قبول ہوئی تھی؟ علماء کرام موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا وسیلہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عام امتی کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے لیے بھی رحمت ہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو ثقیف کو دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لے گئے، سب کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بجائے اسلام لانے کے آپ کو پتھر مارنے شروع کیے، آپ کو ایذا دی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس تشریف لے کر آئے تو حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، آپ اسے حکم دیں جو آپ چاہیں۔ جب پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں، میں ان کے لیے عذاب نہیں لانے والا، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ایسی لوگ پیدا کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زندہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے لیے رحمت، ہماری پیدائش سے پہلے بھی ہمارے لیے رحمت، یہاں تک کہ جب ہمارا وصال ہو جائے گا، اگر ہم حضور سے سچی محبت کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قبر میں بھی رحمت بن کر تشریف لائیں گے، حشر میں بھی رحمت بن کر ہمیں جنت تک پہنچائیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے محبت کرتے تھے، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، امت کے لیے آپ آنسو بہاتے تھے، ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی محبت کریں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، تب ہی ہم کامل ایمان والے اسی وقت بن سکتے ہیں جب تک ہمیں دنیا جہان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، ماں باپ بہن بھائی دوست احباب، سب سے بڑھ کر اگر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری چند منٹ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آمین۔
اب میں کتاب لاجواب کے لیے دعوت دیتا ہوں. رولا بہت پی جاتا ہے سمجھ نہیں آتی پوری گل چھڈیا اج کل میرا ہی وہم ہے تواڈے تے سارے نکل کسی نے آکھیا تو تھوڑا جہا پیچھے رہ لیڑے بندے لوگ. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرم کرتے گئے, جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرم کرتے گئے, کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے ہی گئے. اب میں اس شعر کے ساتھ خصوصی خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے محترم و محتشم قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری رب نواز سلطانی صاحب جو کہ جہانیہ منڈی سے تشریف لائے ہیں. ان کی بارگاہ میں, ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے سب کے دلوں کو منور فرمائیں. ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ سنائیں.